بادشاہ نے علماء سے مشاورت کی کہ قوم کی بعض لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی لڑکوں کو دیکھ کے ضائع ہو جاتی ہے، اگر وہ شہزادوں کو ملے، وزیروں کو ملے کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ لڑکیاں بک جائیں، پیسے دے دیں ہم؟ علماء نے کہا کہ ہاں، بادشاہ سلامت کو اور شہزادے کو آرام پہنچنا چاہیے، اور یہ اختلافی مسئلہ اجتہادی گنجائش ہے۔ فتویٰ لکھا گیا، دستخط ہو گئے۔ جب فتویٰ بازار میں پہنچ گیا، مارکیٹ والوں نے کہا شمس الائمہ سرخسی کے دستخط کہا ہے، شمس الائمہ سرخسی کے دستخط کے بغیر اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ تو سارے اسلام آبادی مولوی ہے، پلاٹوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے فتوے کا کیا اعتبار؟ شمس الائمہ سرخسی کی خدمت میں بادشاہ کی تحریر رکھی گئی، جس پر سینکڑوں ایمان فروشوں نے دستخط کیے تھے۔ شمس الائمہ نے اس کے اوپر آیت لکھی، قرآن کی، حدیث لکھی۔ آیت یہ لکھی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ مقولہ مشہور لکھا الانسان لا یباع ولا یشتری، اور وہ حدیث لکھی جس میں جس نے انسان کی خرید و فروخت کی جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے، اور نیچے لکھا یہ فتویٰ غلط ہے، اور ایسا کہنے والے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے حکم دے دیا کہ شمس الائمہ کو سزا دے دو، قید کر لو، کنویں میں ڈالو۔ سزائے چاہ جسے فارسیان کہتے ہیں۔ سزائے چاہ کا معنی یہ نہیں کہ اس کی چائے بند کر دی، یا اس کو کہا کہ بس صرف چائے پی سکتے ہو، کھانا نہیں کھا سکتے۔ چاہ کہتے کنویں کو۔ اگر بینم کی نہ بینا ہو چاہت، اگر خاموش بے نشینم گناہ است۔ شاگرد روزانہ خیریت معلوم کرنے آتے تھے اور کھانا پینا ایک ڈول میں ڈال کے نیچے اتارتے تھے، تو حضرت نے نیچے سے فرمایا کاغذ و قلم بھی بھیجو، میرے ذمہ امام محمد کی کتاب مبسوط کی شرح لکھنا تھا، موقع ملتا نہیں تھا، اب یہاں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں نیچے کنویں میں، کوئی کتاب نہیں۔ شمس الائمہ سرخسی، المتوفى 434 ہجری۔ ہدایہ اور بدائع سب شمس الائمہ سے لیے گئے، اور کوئی چیز نہیں۔ کہیں کوئی عبارت ناقصی کی ہے۔ جس وقت 30 جلدیں مکمل ہو گئی مبسوط کی، مبسوط شرح ہے محمد کی مبسوط کی، اس کے اخیر میں شمس الائمہ لکھتے ہیں لعل اللہ ان یتقبل ھذا ویجعلہ نجاتا لی من صعائب و شدائب الدنیا والآخرہ، شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر لے اور میری تکلیفوں کو کم کرنے کا سبب بنائے دنیا و آخرت میں۔ بادشاہ وقت کو ایک مسئلہ درپیش ہوا، شاہی خاندان میں کوئی واقعہ ہوا، علماء سے حل تلاش کیا، علماء نے معذرت کر لی، تو بادشاہ نے کہا علاج کیا ہے؟ کہ شمس الائمہ سے پوچھنا پڑے۔ کوئی مسئلہ انسانوں کو ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا حل شمس الائمہ نہ بتائے، وہ فقیہ تھے زمانے کے۔ بادشاہ بما وزیروں کے کنویں کے کنارے آیا اور مولانا سے کہا، حضرت شیخ سے، کہ ہم معافی مانگتے ہیں اور اس تکلیف پر ہم معذرت کرتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ جو زندہ تابندہ باہر گھوم رہے تھے وہ کام نہیں کر سکتے، اور جو کنویں کے اندھیروں میں ہیں وہ 30 جلدیں لکھ رہے ہیں۔